بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد چوتھا فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ شرعی معنی میں مخصوص طریقے اور وقت پر اسلام کے رکن عظیم کی ادائیگی کے لیے احرام باندھ کر بیت اللہ کی جانب قصد کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حجاج کرام اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہر قسم کی برائی کا خاتمہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے نیکیوں کے حصول کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے مطابق حج کی عظیم سعادت حاصل کرنے والوں کو بخشش کی نوید سناتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد یعنی مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ہی ایک حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے عطا کیا، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سال نہیں بلکہ ایک بار ہے، اور جو ایک سے زائد بار کرے تو وہ نفل ہے۔ حج اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ایسا رکن ہے جو اجتماعیت اور اتحاد و یگانگت کا شاندار نمونہ ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا، چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سنن نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ آل عمران کی آیت 97 نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر سوال کیا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والوں، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے بار خاطر ہوں گی۔ ایک اور مقام پر سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ ہر سال واجب ہو جائے گا، اور اگر ہر سال واجب ہو گیا تو تم اسے انجام نہ دے سکو گے، اور اگر انجام نہ دے سکے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور امت کو بڑی تکلیف ہوتی، خصوصاً دور دراز ملک والوں کو۔ وہ ہر سال حج کے لیے کیسے جا سکتے تھے؟
مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا اور خاموش رہے۔ جب انہوں نے پھر سوال کیا تو انکار میں جواب دیا، یعنی ہر سال فرض نہیں، اور آئندہ کے لیے ان کو بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور سنن نسائی کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو مسنون طریقے اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق ادا کیا گیا ہو، جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں حج کی جملہ شرائط و آداب کا التزام کیا گیا ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد وہ انسان عبادت گزار بن جائے، جبکہ اس سے پہلے وہ غافل تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر حج کیا، اس دوران میں کوئی فحش گوئی کی، نہ کوئی برا کام کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ صحیح بخاری کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ سنن ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ سنن ابن ماجہ ہی کے مطابق ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج ہر ناتواں اور ضعیف کا جہاد ہے۔ سنن نسائی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے، بچے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ کرم سے نکال دیتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری یعنی سخت مرض نہ روکے، اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حجاج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا
وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے خارج ہو کر مغفرت پا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو کے متعلق پوچھا گیا کہ سبیل سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامان سفر اور سواری۔ سنن ترمذی کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا چیز حج واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر خرچ اور سواری۔ حج کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اور ایک بڑی سورت کا نام سورہ حج اس سے موسوم کیا ہے۔ سنن نسائی میں حج اور عمرے کی برکت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں کہ جس طرح لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ حج اور عمرے کا صلہ اور ثواب تو جنت ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالی حاجی کے معاشی حالات سنوار دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو مال سفر حج پر حاجی خرچ کرتا ہے اس کا دوگنا اسے واپس کر دیتا ہے، اور ایسے طریقے سے دیتا ہے جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو صرف خانہ کعبہ دیکھتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالی قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر بندوں کا حال دیکھ کر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں پوچھنے آیا ہوں آپ مجھے اس کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے حاجی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمرات کو گنکریاں مارتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ سر منڈواتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، جو میرے دل میں تھا آپ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے،
اور اس کا ایک گناہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، وہ شکستہ حال اور غبار آلود ہیں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے تمام گناہ بخش دیے، خواہ وہ بارش کے قطروں اور ٹیلے کے ذروں کے برابر بھی ہوں۔ اور جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے اندازہ نہیں کہ اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ثواب کا صحیح عالم مرنے کے بعد قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ شہروں میں اپنے نمائندے بھیجوں، وہ جا کر جائزہ لیں اور ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا جزیہ مقرر کریں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ اسی طرح سنن بیقی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار فرمایا، جو شخص وسعت اور پرامن راستے یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اس کے لیے برابر ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اور اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی اس نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا 6 یا 7 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن بندوں پر حج فرض ہے اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ بہت ضعیف ہیں اور سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد ذوالحلیفہ کے نزدیک اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک یعنی تلبیہ پکارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بآواز بلند تلبیہ پکارنا اور قربانی کرنا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمائے اور ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔